پطرس انکار کرتا ہے نا، بعد میں وہی پطرس ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ملکہ برطانیہ کا دادا وہ جنگ ہار گیا، اور جب جنگ ہار گیا تو ایک غار میں جا کے چھپ گیا، اور اس کا ایک جو سپہ سالار تھا وہ اس سے ملنے آتا تھا. اور جب اس سے ملنے آتا تھا تو وہ کرتا کیا تھا کہ رستے چینج کر کر کے آتا تھا، اور جو روٹی کا ٹیفن ہوتا تھا وہ ٹیفن بھی چینج کر کر کے لاتا تھا، تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں کسی مخصوص جگہ پہ یا کسی خاص کام کے لیے جاتا ہوں. وہ کرتا کیا تھا، یہ بائیں ہاتھ سے ٹیفن دیتا تھا اور دایاں ہاتھ ملاتا تھا اور واپس آ جاتا تھا. وقت گزرتا گیا، جب وقت گزرتا گیا تو اس نے ایک دن جا کے اس جو بادشاہ ہے اس کو کہا کہ بادشاہ، ہم اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ ہم حملہ کر سکتے ہیں، ہم جیت سکتے ہیں. ہوا کیا کہ انہوں نے حملہ کیا، اور پہلے ان کا سورج نکلتا نہیں تھا، برطانیہ کا سورج نکلتا نہیں تھا، اور پھر یہ فریز آئی کہ برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا. ایک طرف سے نکلتا ہے تو دوسری طرف غروب ہوتا ہے، دوسری طرف سے نکلتا ہے تو تیسری طرف غروب ہوتا ہے. یعنی جو برطانیہ کی دھرتی ہے، آسٹریلیا سے لے کے برطانیہ تک، ہم بھی ان کے زیر سایہ کیا تھے، رہے. ان کا سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا. ہوا کیا کہ وہ بادشاہ مر گیا اور وہ سپہ سالار زندہ رہا. اور وہ سپہ سالار جو تھا، لوگوں سے جب ملتا تھا تو وہ بایاں ہاتھ ملاتا تھا. کیا کرتا تھا وہ؟ بایاں ہاتھ ملاتا تھا. لوگ اسے کہتے تھے کہ یہ مینرز کے، ایٹیکیٹس کے خلاف ہے کہ تو بایاں ہاتھ ملاتا ہے، تیرا دایاں ہاتھ سلامت ہے. ایک صحافی نے اسے پوچھا کہ تو بایاں ہاتھ کیوں ملاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دنیا میں ایک ہی تھا جو دایاں ہاتھ ملانے کے قابل تھا، اس کے بعد کوئی نہیں جو دایاں ہاتھ ملانے کے قابل ہو. جب یسوع زندگی میں نہیں تھا، پطرس 3 بار یسوع کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. اور جب یسوع اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو اس کو سولی چڑھانے لگتے ہیں، تو کہتا ہے اس سولی پہ ایک ہی تھا جو سیدھا چڑھنے کے لائق تھا، مجھے الٹی سولی دو. بڑا پیارا شعر کہا ہے ڈاکٹر ڈینس آئزک نے. اس نے کہا ہے، یوں تو کلوری کے پہاڑ پر ہوئی نصب کتنی ہی سولیاں، مگر اس صلیبوں کے شہر میں یہ صلیب تیری جدا لگی. نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسی صلیب بنی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسے کوئی بندہ مصلوب ہوا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسا کفارہ ہوا جو مسیح نے کفارہ دیا. تو خدا کا بندہ یوحنا کہتا ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو، خدا کے کلمے کو، خدا کے بیٹے کو دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا، بلکہ ہم نے چھو کے اس کو دیکھا. اور یہ کہاں سے آیا؟ یہ توما سے آیا. اور ان کی مخالفت میں خدا کے بندے نے یہ خط لکھا. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح خداوند روحانی تھا، جسمانی نہیں تھا. وہ خدا تھا، وہ انسان نہیں تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں انسان تھا اور خدا نہیں تھا. اور کلام مقدس میں جب ہم آگے چلتے ہیں تو بہت ساری ایسی بدعتیں ہیں جن کا ذکر ہمیں اسی دور میں ملتا ہے. ابتدائی کلیسیا میں ان کے صرف نام اور تھوڑا سا ان کا جو تعارف ہے وہ بتا دوں گا کہ ان کی جو چیزیں متصادم تھیں بائبل مقدس سے وہ کیا تھیں. سبلیت ایک، یہ اس لیے میں ان کا جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں کہ یہ اتنی انویئرڈ نہیں ہوئی. یہ جو 2 مین تھیں، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا، بہت ساری جماعتیں بنا لی تھیں، بہت سارے لوگوں کو اپنے پیچھے کر لیا تھا، جو نوسٹسزم اور ڈوسٹسزم ہے. تو ان کے جو 2 لوگ ہیں، 2 فرقے ہیں، انہوں نے زیادہ اپنا وہ اثر دکھایا. باقی جو تھے وہ مخالفت تو کی، لیکن 2 4 5 10 لوگوں سے زیادہ یہ لوگ نہیں تھے. لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ سیمینار اس تناظر میں ہے تو ان کا نام لینا، ان کا ذکر کرنا ضروری ہے جو ابتدائی کلیسیا میں تھے. سبلیت تھے جو ایک بدعت تھی. وہ کہتے تھے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کی صورت میں دنیا میں آیا. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس، بیٹا مجسم ہوا. لیکن سبلیت والے کہتے تھے کہ باپ ہی بیٹے کی صورت میں مجسم ہوا. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، تو وہاں پہ کیا ہے؟ باپ یہ کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں. اس نے کہا کہ باپ نے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور اس سے آگے جو ایک اور بدعت تھی، وہ بدعت بھی اسی طرح سے تھی. مرحومیت اور اس کے ساتھ جو ان کا عقیدہ تھا
وہ یہ تھا کہ ان کے مطابق دنیا کا پیدا کرنے والا پرانے عہد کا خدا ہے جو ہمارا باپ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ بڑا جنگجو تھا۔ رب الافواج کا لفظ آیا نا پرانے عہد نامے میں، تو یہ کہتے تھے کہ جو فوجوں کا جو جنگجو خدا ہے وہ رحم کرنے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کلام مقدس میں بارہا یہ آیا ہے کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں کیا ہے؟ غنی ہے۔ وہ عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے اور بار بار کہتا ہے گناہگار انسان توبہ کر اور بچ جا۔ اور اس کے بعد جو عقیدہ تبلیغ تھا، یہ بھی ایک ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جو مسیح بپتسمے کے وقت ایک فرشتہ تھا اس کے اوپر اترا، اور پھر جب مصلوبیت ہوئی تو اس وقت پھر وہ الگ ہو گیا اور وہ فرشتہ ہی جو تھا وہ مصلوب ہوا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ میں 2019 سال پہلے کی باتیں کر رہا ہوں کہ ایسی ایسی بدعتیں اس وقت تھیں، اور پھر یہ آگے ترویج پاتی گئیں۔ آریت ایک بدعت تھی، اور ان کے مطابق بیٹا جو ہے وہ مخلوق ہے اور اس میں باپ کا کوئی جوہر نہیں ہے۔ عقیدہ پڑھتے ہیں نا ہم، عقیدہ اسی لیے بنا کہ وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے۔ یہ آریت کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے جو عقیدہ تھا، نکایا کا عقیدہ اور جو رسولوں کا عقیدہ ہے، یہ دونوں عقائد جو بنائے گئے تاکہ لوگ جب اقرار کریں تو یہ نہ کہیں کہ باپ فرق ہے اور بیٹا فرق ہے۔ اور اس کے بعد اپلوراریت، ان کا جو عقیدہ تھا وہ کہتے تھے کہ ان کے مطابق یسوع میں جو عقل تھی وہ انسانی تھی، اس میں کچھ بھی روحانی نہیں تھا، اس میں کوئی بھی خدائی نہیں تھا، اور وہ صرف اور صرف کامل انسان تھا، وہ کامل خدا نہیں تھا۔ لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ وہ کامل خدا ہے، وہ کامل انسان ہے، جو بائبل پوری کی پوری اناجیل، خطوط اور مکاشفہ اس چیز سے کیا ہے؟ بھرا پڑا ہے۔ اور اس کے بعد نستوریت، یہ بھی اسی دور کی ایک جو بدعت ہے۔ ان کے مطابق یسوع ایک شخص کا نام تھا جس کو خدا نے پہن لیا، یعنی ایک شخص پیدا ہوا اور اس میں جیسے کوئی جن آ جاتا ہے تو اس طریقے سے اس کو پہن لیا، اور پھر جب مصلوبیت ہوئی تو پھر خدا اس سے الگ ہو گیا، اور پھر وہ چلا رہا ہے اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ وہ اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک انسان تھا اور خدا پھر آ کے اس کو لے لیا، اور پھر اس نے آگے سارے 33 یا 33.5 سال وہ چلتا رہا۔ لیکن کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ کلام کی باتیں ہیں، اور جو یوحنا 3:16 اس سے معتبر آیت ہمیں نہیں ملتی۔ اس کا اکلوتا بیٹا، اس نے ہم سے محبت کر کے اس بیٹے کو ہمارے لیے دے دیا۔ اور اس کے بعد مقدونیت، یہ لوگ کہتے تھے کہ روح القدس خدا نہیں ہے۔ روح القدس جو ہے وہ یسوع مسیح کی ایک ماتحت جو ہے، ایک فرما بردار نوکر ہے۔ لیکن کلام کیا کہتا ہے کہ خدا روح خدا ہے، خدا بیٹا خدا ہے، خداوند باپ خدا ہے۔ ان میں ایک جو عقیدت کے تحت وہ ساری چیزوں کو کریں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، اور اس چیز پہ وہ سارے کے سارے اپنے ایمان کو بیس کرتے تھے۔ اور اس کے بعد نتانیت، یہ لوگ کہتے تھے کہ روح کی جو نعمتیں ہیں، اگر یہ روح کی نعمتیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ نجات یافتہ نہیں ہیں۔ تو آپ پالوس کا کلمات برکات پڑھتے ہیں، سارے خطوط اس کے اسی پہ ختم ہوتے ہیں نا، اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوتی رہے۔ ہر خط اس کا آلموسٹ اسی بات پہ ختم ہوتا ہے۔ مشن کوئی بھی ہو، ہم اس کلمات برکات کے بغیر اپنے جنازے کو ختم کرتے ہیں، اپنے نکاح کو ختم کرتے ہیں، منگنی کو ختم کرتے ہیں، سیمینار، کنونشن، عید، بڑا دن، کوئی بھی عبادت ختم ہوتی ہے۔ لیکن یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس روح کی نعمتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ خدا کے لوگ نہیں ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے پاس ایمان تھا،
خدا نے کوئی ایسی نعمت نہیں دی تھی کہ لائک کوئی علمیت کا کلام ہے یا بدروحوں کو نکالنا ہے یا سارا کچھ ہے، لیکن وہ خدا کے لوگ تو تھے۔ اب آپ لوکا کو کہیں، لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو لوکا کے پاس کون سی غیر زبان تھی؟ لوکا نے کون سے مردے زندہ کیے تھے؟ یہ خدا جانتا ہے، یہ خدا کا پیرامیٹر ہے۔